بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں کے قاضی کی دعوت پر قاضی صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو شام کے وقت کھانے کے دوران یہ ایک بوڑھا بزرگ جس کو گاؤں والے دودھ والا کہہ کر بلاتے تھے روتا ہوا سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ اس بوڑھے بزرگ کو خستہ حال شکل میں دیکھ کر سلطان نے کھانا چھوڑ دیا اور اس بوڑھے بزرگ سے پوچھا، بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا، حضور میں گاؤں میں دودھ بیچنے کا کام کرتا ہوں اور یہ کام میں 20 سالوں سے کر رہا ہوں، لیکن پچھلے چند دنوں سے جب میں گھروں سے دودھ لے کر دوسرے گھروں میں بیچنے کے لیے جاتا ہوں تو جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو خالص دودھ بالکل سرخ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے عجیب و غریب ذائقہ ہوتا ہے، اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میرے دودھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوئے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اصل حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک ایسی ترکیب سوچی کہ سارے گاؤں والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دوستو اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مصر کے شہر قاہرہ کے اندر شمالی پہاڑیوں کے قریب ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے اندر ایک آدمی جس کا نام عبدل ابن جوزف تھا، وہ گاؤں کے قاضی کے عہدے پر تعینات تھا۔ قاضی صاحب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت سے اپنے فرض کو نبھاتے آ رہے تھے۔ قاضی صاحب کی 55 سالہ زندگی میں قاضی صاحب نے کبھی کوئی فیصلہ انصاف سے ہٹ کر نہیں کیا، اور گاؤں والے بھی قاضی صاحب کی عقل مندی اور انصاف پسندی سے بڑے متاثر تھے۔ وقت گزرتا رہا اور جب قاضی صاحب نے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے ملک الصالح کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے شکست دے کر مصر کے سلطنت پر تخت نشین ہو گئے ہیں، تو اسی خوشی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو قاضی صاحب نے خود آ کر محل میں اپنی حویلی میں آنے کی دعوت دی۔ شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہت زیادہ مصروفیت کے دن تھے، کیونکہ سلطان کو ہر طرف دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا۔ سلطان ایک دشمن کو شکست دیتے تو دوسرا دشمن سلطان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا، حتیٰ کہ اس جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کے اپنے قریبی ساتھی، جن میں سلطان کا اپنا بیٹا ملک الصالح، صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت بڑا دشمن بن چکا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن پھر بھی سلطان نے اپنے استاد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قاضی صاحب کے دعوت نامہ کو ٹھکرا نہیں سکے، اور سلطان نے قاضی صاحب کو اتنی مصروفیت کے باوجود قاضی صاحب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ مقررہ وقت پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کے گاؤں کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور چند دنوں کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اس گاؤں کے اندر پہنچ چکے تھے۔ جب قاضی کو پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قافلہ میرے گاؤں کی طرف آ رہا ہے، تو گاؤں کے اس راستے پر قاضی صاحب نے سارے گاؤں والوں کو کھڑا کر دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے استقبال کے لیے بھرپور تیاریاں ہونے لگیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی 5 میل گاؤں سے دور تھے کہ گاؤں والے راستے پر کھڑے ہو گئے اور سلطان کا بھرپور استقبال کیا۔ جب سلطان صلاح الدین نے گاؤں کی حدود کے اندر پہنچے تو قاضی صاحب نے خود جھک کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا استقبال کیا اور سلطان کے نام سے نعرے بلند ہونے لگے۔ لوگوں کے دلوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی محبت کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی باغ ہو رہے تھے، کیونکہ سلطان نہیں جانتے تھے کہ سلطان کی رعایا اپنے نئے سلطان سے اتنے زیادہ خوش ہے، کیونکہ سارے لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور عقل مندی کے قصے سن رکھے تھے، اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں وقت کے سلطان کو دیکھ لینا گاؤں والوں کے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قاضی اپنی حویلی کے اندر لے گیا اور بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ سلطان کے ساتھ چند سپاہی اور آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ سلطان نے جب اپنے چھوٹے چھوٹے سپاہیوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھانا شروع کیا تو سارے گاؤں والے حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا سلطان ہو کر عام سپاہیوں کو بھی اپنے ساتھ پہلو میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا ہے، اور کھانا کھانے کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی کے بھی ملازموں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور سلطان کی سادگی کو دیکھ کر سارے گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی پر رشک کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی ہی سادگی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنی میں حویلی کے باہر ایک بوڑھے بزرگ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانے کے لیے اپنا ہاتھ روک دیا اور قاضی عبدل ابن جوزف سے پوچھا، قاضی صاحب بتائیے آخر باہر کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو قاضی نے اس بوڑھے کی آواز کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ حضور کچھ نہیں، یہ کوئی پاگل بوڑھا لگ رہا ہے، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانا مزید روک دیا اور کہا، جاؤ پتہ کرو آخر باہر کون ہے۔ تو قاضی اسی وقت خود دوڑتا ہوا باہر گیا اور سپاہیوں کو کہا کہ اس بوڑھے بزرگ کو جا کر باندھ دو۔
اس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی کھانا تناول فرما رہے ہیں، لیکن یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر بیٹھے سن رہے تھے۔ اتنے میں قاضی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود کھانا چھوڑ کر حویلی کے دروازے پر آ چکے تھے۔ قاضی نے جب دیکھا کہ سلطان اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ یہ رویہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کی آنکھیں شرمندگی سے جھوٹ گئی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور کہا اس بوڑھے بزرگ کو اندر لے آؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جا کر دسترخوان پر بیٹھ گئے اور ساتھ میں اس بزرگ کو بٹھایا اور کہا بابا جی جو بھی مسئلہ ہے آپ مجھے بتائیں گے، پہلے آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ سارے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ گاؤں کا ایک بوڑھا بزرگ جو کہ شکل سے بہت غریب لگ رہا تھا، اس کو وقت کا سلطان اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا رہا ہے۔ وہ بوڑھا بزرگ ڈر ڈر کے سلطان کے ساتھ بیٹھ رہا تھا۔ تو اتنے میں سلطان نے کہا کہ بابا جی آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور بیٹا سمجھ کر ایک باپ کی طرح میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سلطان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ کھانا کھایا۔ سارے گاؤں والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ جس بوڑھے بزرگ کو گاؤں والے منہ نہیں لگاتے تھے، اسی بوڑھے کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ وہ وقت کے سلطان کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ پہلے جس بوڑھے کی قسمت پر لوگ ہنستے تھے، اب اس بوڑھے بزرگ کی قسمت پر گاؤں والے رشک کر رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانا تناول فرمایا تو کہا بابا جی اب آپ مطمئن ہو کر مجھے اپنا مسئلہ بتائیں، آخر کون سی ایسی حاجت ہے جو آپ کو یہاں تک کھینچ کر لائی؟ تو بوڑھے بزرگ نے کہا کہ حضور مجھے سارے گاؤں والے دودھ والا کہہ کر پکارتے ہیں اور میں گاؤں کے اندر ریوڑوں میں جا کر دودھ لیتا ہوں اور جس گھر میں دودھ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کر تھوڑے سے منافع پر بیچتا ہوں۔ اتنا کر کے شام کے وقت میری اچھی خاصی مزدوری بن جاتی ہے، جس سے میں اپنے گھر کے چولہے کو جلاتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بابا جی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بابا جی محنت تو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا بابا جی آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور یہ کام کرتے ہوئے مجھے 20 سال گزر چکے، لیکن کبھی بھی اس طرح کا مسئلہ میرے ساتھ نہیں آیا۔ میں دودھ کے کام کو اچھی طرح جانتا ہوں، خالص اور ملاوٹ والے دودھ میں بند آنکھ سے بھی فرق کر لیتا ہوں، لیکن حضور پچھلے چند دنوں سے میرے ساتھ ایک ایسا مسئلہ آیا ہے کہ جب میں ریوڑ میں سے جا کر دودھ لیتا ہوں تو اس دودھ کو لاد کر میں اپنے گدھے کی ریڑھی پر لاد کر جب لوگوں کے گھروں میں پہنچتا ہوں اور جب میں ان کے برتنوں میں دودھ ڈالتا ہوں تو دودھ بالکل سرخ ہو چکا ہوتا ہے اور بالکل عجیب و غریب ذائقہ آتا ہے۔ حضور جب میں شروع میں ایسا مسئلہ آیا تو میں نے سوچا کہ شاید کسی گھر سے دودھ میں کوئی غلطی سے کوئی چیز گر گئی ہو جس کی وجہ سے دودھ کا رنگ سرخ ہو گیا، لیکن پھر جب دوسرے دن بھی ایسا ہوا تو میں بڑا حیران ہوا اور میں نے جہاں جہاں سے دودھ لیتا تھا میں نے ان سب کو کہا کہ تمہارے دودھ میں کوئی مسئلہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم کوئی بیوقوف لگتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم دودھ دھوتے ہیں اور تمہیں دیتے ہیں، تو میرا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ حضور میں بڑا حیران و پریشان ہوا، لیکن جب میں سارا دودھ اکٹھا کر کے بازار لے جاتا ہوں اور گھروں میں لے کر جاتا ہوں تو جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو دودھ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ بابا جی آپ دودھ کس چیز میں لے کے جاتے ہیں؟ تو اس بوڑھے نے کہا حضور پہلے دودھ میں سر پر لاد کے تھوڑا تھوڑا لے کے جاتا تھا، حضور میری ایک بیٹی ہے، وہ بڑی ہی عقل مند اور سمجھدار ہے، وہ گھر کے خرچے میں تھوڑے تھوڑے سکے بچا کر رکھتی رہی اور چند سالوں میں اس نے میرے لیے گدھے اور ایک ٹھیلے کا بندوبست کر لیا۔ اب میں جو بھی دودھ اکٹھا کرتا ہوں وہ اس ٹھیلے پر لاد کر خود بھی اس ریڑھی پر بیٹھ جاتا ہوں اور اس دودھ کو لے کر جہاں جہاں دینا ہوتا ہے وہاں جا کر تقسیم کرتا ہوں۔ اس سے مجھے آسانی بھی ہو جاتی ہے اور زیادہ مقدار میں دودھ لے کر جاتا ہوں، اس سے مجھے منافع بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا کہ پھر آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ تیرے دودھ کا رنگ سرخ کیوں ہو جاتا ہے؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بابا جی کیا آپ اپنے برتنوں کو صحیح طرح دھوتے نہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور میری بیٹی جب سے میں نے کام شروع کیا ہے بڑی مہارت سے اور محنت سے برتنوں کو صاف کرتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ بابا جان اگر آپ کے کام میں صفائی نہیں ہوگی تو لوگ آپ سے دودھ نہیں خریدیں گے، اور اس لیے حضور میں بڑی ہی صاف ستھرائی کے ساتھ دودھ اکٹھا کرتا ہوں، اور حضور میں بڑے بڑے سرداروں ذمہ داروں کو گھر میں دودھ تقسیم کرتا ہوں، اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تیرے برتن صاف نہیں ہوتے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تیرے دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تیرے دودھ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ حضور آپ پورے گاؤں والوں سے پوچھ لیں کہ میرا دودھ پورے علاقے کے اندر بہت مشہور ہے، اور اس بات کی گواہی سارے گاؤں والوں نے بھی دی۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بابا جی آپ کے ساتھ یہ کب سے ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور پچھلے 20 دنوں سے مجھے یہ مسلسل مسئلہ آ رہا ہے، حضور میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ بابا جی آپ کو اپنے دنوں سے مسئلہ آ رہا ہے تو آپ قاضی صاحب کے پاس آتے، اس طرح تو آپ کو بہت نقصان ہوا ہوگا۔
تو اس نے کہا کہ حضور کس نے کہا کہ میں قاضی صاحب کے پاس نہیں آیا، میں تو دوسرے تیسرے دن ہی قاضی صاحب کے پاس آیا تھا اور قاضی صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ بوڑھے تم یہاں سے چلے جاؤ، میرا کام مقدمات حل کرنا ہے، میں دودھ کے ذائقے اور برتنوں کو تو نہیں دیکھتا پھرتا، یہ میرا کام نہیں۔ حضور میں گاؤں کے 2-3 اور لوگوں کے پاس بھی گیا کہ میری مدد کریں، لیکن حضور کسی نے میری مدد نہیں کی، الٹا لوگوں نے مجھے ذلت اور رسوائی کے ساتھ نکال دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو غصہ آ رہا تھا اور سلطان کہہ رہا تھا کہ اگر میں اس وقت عدالت میں ہوتا تو قاضی صاحب کی گردن اڑا دیتا۔ یہ سن کر پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بابا جی کو کہا، بابا جی یا تو جب آپ گھروں سے دودھ لیتے ہیں تو اس وقت کوئی گھر والا، کوئی ریوڑ کا مالک اپنے دودھ میں ملاوٹ کر دیتا ہے، یا پھر جب آپ دودھ راستے میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران کوئی چھپ کر آپ کے دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی نظر کمزور ہے اور یہ کام کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بابا جی آپ کی اس گاؤں میں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں، جو کوئی یہ کام کر رہا ہو وہ ضرور آپ کے ساتھ دشمنی نبھا رہا ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے بابا نے کہا کہ حضور میرے ساتھ کسی کی کوئی دشمنی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بابا جی آپ یاد کریں، اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں تو پچھلے چند دنوں کے اندر جب سے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے اس وقت سے کوئی آپ کو کسی کے ساتھ کوئی ان بن ہوئی ہو، کسی کے ساتھ کوئی حساب کا معاملہ ہوا ہو، کسی کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت لڑائی ہو۔ یہ سن کر بابا جی کہنے لگے، حضور میری عمر نہیں کہ میں کسی کے ساتھ لڑائی کرتا پھروں، لیکن حضور ایک نوجوان ہے جو گاؤں کے ایک ذمہ دار کا بیٹا ہے، حضور وہ گاؤں کا سب سے عیاش اور اوباش نوجوان ہے، وہ حتیٰ کہ قاضی صاحب سے بھی نہیں ڈرتا۔ حضور چند دنوں پہلوں کی بات ہے، وہ نوجوان میرے پاس رشتہ لے کر آیا تھا اور میں نے اسے منع کر دیا تھا، بس اس نوجوان کے ساتھ میری تھوڑی انبن ہوئی تھی، لیکن پھر وہ معاملہ اس نوجوان نے ٹھنڈا کر لیا تھا کیونکہ اس نے آ کر مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بابا جی میں کل تک اس قاضی کی حویلی کے اندر قیام کروں گا، اب کل صبح پورے گاؤں کے اندر دودھ اکٹھا کرنا اور دودھ اکٹھا کرنے کے بعد جا کر وہ سارا دودھ میرے پاس لے آنا۔ بوڑھا بزرگ چلا گیا۔ اگلی صبح بزرگ نے دودھ اکٹھا کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس قاضی صاحب کی حویلی میں لے آیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دودھ کو دیکھا تو دودھ بالکل سرخ ہو چکا تھا اور دودھ کے اندر سے کوئی عجیب و غریب ذائقہ نہیں آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب وہ دودھ علی بن سفیان کو دکھایا تو اس نے کہا کہ حضور دودھ کے اندر بڑی ہی مہارت کے ساتھ کوئی ملاوٹ کی گئی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بابا جی مجھے لگتا ہے کہ سب کے پیچھے اسی نوجوان کا ہاتھ ہے، وہ تم سے اپنا بدلہ دینے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ تو بوڑھے دودھ والے نے کہا کہ حضور بے شک وہ نوجوان بہت ہی عیاش قسم کا انسان ہے، لیکن اس نے مجھے اپنے باپ کے کہنے پر مجھ سے معافی مانگی تھی، حضور وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور حضور دوسری بات کہ میں تو اس کے ریوڑ سے دودھ لیتا بھی نہیں۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ تم اس سے دودھ لیتے ہو تو اس دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ ایک سردار کا بیٹا ہے اور وہ یہ کام کسی سے بھی آسانی سے کروا سکتا ہے۔ بوڑھے بزرگ کی عقل میں یہ بات آ چکی تھی۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی کو ایک عام دیہاتی کا بیچ دیا اور کہا کہ تم دودھ والے کے ساتھ چلے جاؤ، دودھ والا جہاں جہاں سے دودھ اکٹھا کرتا ہے جب ریوڑوں کے ملازم دودھ دینے کے لیے آئے تو تم ان کے چہرے ضرور غور کرنا اور ان میں سے جو بھی مجرم ہو اس کا چہرہ ضرور بتائے گا۔ وہ سپاہی لوگوں کے چہروں کو پڑھنا بڑی آسانی سے جانتا تھا، اور پھر سلطان نے فرمایا کہ جس ملازم جس بھی دودھ دینے والے کے رویے میں تمہیں تھوڑا سا فرق نظر آئے تو ضرور اس کا دودھ باقی دودھ کے ساتھ نہیں ملانا اور وہ دودھ سیدھا میرے پاس لے کے آنا۔ اگلی صبح اس دودھ والے نے ایسا ہی کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھی کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کا سپاہی دیہاتی بن کر اس دودھ والے کے ساتھ چل پڑا۔ دودھ والے نے دودھ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جہاں بھی بوڑھے بزرگ نے دودھ اکٹھا کیا کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ تمہارے ساتھ آئی دوسرا نوجوان کیوں ہے، لیکن جب ایک بوڑھی عورت کے پاس دودھ والا پہنچا تو اس نے دوسرے دیہاتی کو بوڑھے بزرگ کے ساتھ دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ دودھ والے آئی تمہارے ساتھ یہ دوسرا نوجوان کہاں سے آ گیا، اس کو تم نے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو دودھ والے نے کہا کہ اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اتنا دودھ اکٹھا کر سکوں، یہ میری مدد کرنے کے لیے آیا ہے، میں اس کا اپنا معاوضہ دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی نے جانچ لیا کہ جب وہ بوڑھی عورت دودھ دے رہی تھی تو بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت دودھ دے کر چلے گئی تو سلطان کے سپاہی نے دودھ والے کو کہا کہ حضور آپ اس دودھ کو علیحدہ کر لیں، آپ نے اس کو باقی دودھ کے ساتھ نہیں ملانا۔ اب دودھ والے نے اس دودھ کو ایک اور برتن میں ڈالا اور باقی دودھ کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف چل پڑے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے دارالعلم میں دودھ والا اور سلطان کا سپاہی پہنچا تو اس بوڑھی عورت والا دودھ بالکل سرخ ہو چکا تھا اور باقی کا دودھ بالکل ویسے کا ویسا اور خالص قسم کا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آیا
کہ میں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ضرور ہاتھ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس بوڑھی عورت کو بلا کر لے آیا جائے۔ وہی سپاہی گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں اس بوڑھی عورت کو پکڑ کر لایا۔ سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ اماں جان آپ کی چوری پکڑی گئی۔ تو یہ سن کر اس نے کہا کہ حضور میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ تو سلطان نے کہا کہ یہ دودھ دیکھو۔ جب اس بوڑھی عورت نے دودھ کو دیکھا جو کہ بہت سرخ ہو چکا تھا تو گھبرا گئی۔ تو سلطان نے کہا کہ اماں جان اگر تم سچ سچ بتا دو گے تو تمہاری جان بخش دوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ سب تمہیں کرنے کے لیے کس نے کہا، اور آخر تم دودھ میں ایسی کیا چیز ملاتے تھے جس سے دودھ کا رنگ سرخ اور ذائقہ خراب ہو جاتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ حضور یہ سب کیا دھرا سردار کے بیٹے کا ہے، یہ سب اسی نے مجھ سے کروایا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ابھی اور اسی وقت جا کر اس سردار کے بیٹے کو پکڑ کر لاؤ۔ سپاہی دوڑتے ہوئے گئے اور اس سردار کے بیٹے کو پکڑ کر لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس کو حاضر کیا گیا۔ سلطان نے پوچھا نوجوان بتاؤ آخر تم نے اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آخر دودھ والے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے کہا کہ حضور میرا بابا اس گاؤں کا سردار ہے اور میرے بابا کے پاس بہت ساری دولت ہے، میرے بابا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ حضور میرا دل اس دودھ والی کی بیٹی پر آ گیا ہے، میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ دوستی کرنے کے بجائے سیدھا اپنے باپ کے ہاتھوں رشتہ مانگا، لیکن اس دودھ والے کی اتنی جرت کہ اس نے میرے باپ کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ مجھ سے اپنے باپ کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی اور اس دن سے میں نے ٹھان لیا کہ میں اس دودھ والے کو اتنا بدنام کر دوں گا کہ گاؤں والے اس کو دھکے دے کر اس گاؤں سے نکال دیں گے، اور جب یہ دودھ والا کسی جگہ نہیں رہے گا تو خود آ کر میرے بابا کے قدموں میں اپنی بیٹی کا رشتہ ڈال دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ تو کام تم نے اس بوڑھی عورت سے کیوں کروایا؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے دیکھا کہ دودھ والا جن لوگوں سے دودھ لیتا ہے وہ باقی کے سب دودھ والے بڑے ایماندار تھے اور اس دودھ والے کو بھی خالص دودھ دیتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ بوڑھی عورت تھوڑا بہت دودھ میں ملاوٹ کرتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ چند سکوں کی خاطر اس بوڑھی عورت کا ایمان ڈگمگا جائے گا، اور میں اس بوڑھی عورت کے پاس آیا اور اس کو اچھی پیشکش کی۔ اس نے میری پیشکش کو قبول کر لیا۔ تو پھر سلطان نے کہا تو تم دودھ میں کون سی چیز ملواتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے فلاں جگہ پر ایک حکیم رہتا ہے، اس کے پاس ایک جڑی بوٹی لی، وہ جڑی بوٹی جب دودھ میں ملائی جائے تو چند گھنٹوں کے بعد وہ جڑی بوٹی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے دودھ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے، لیکن اس سے دودھ اگر کوئی پی جائے تو وہ نقصان نہیں دیتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا غصہ آیا کہ وہ نوجوان ایک بوڑھے بزرگ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور جتنا بھی پچھلے 20 دنوں سے دودھ والے کا نقصان ہوا وہ سردار ادا کرے گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو کہا کہ فلاں دن تم میری عدالت میں حاضر ہونا، اس بوڑھے بابا کی فریاد نہ سننے کے جرم میں تمہیں بھی سزا سنائی جائے گی۔ اور جب گاؤں والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کو دیکھا کہ کس طرح سلطان نے بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ اس ملاوٹی بڑھیا کو پکڑا، سارے گاؤں والے حیران ہو گئے، اور پھر وہ دودھ والا اور اس کی بیٹی سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں گر گئے اور سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کی وجہ سے اس بوڑھے کے کاروبار کو ڈوبتے ہوئے سلطان نے بچا لیا۔